أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن۔ دوستو، عزیزو، بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا مبارک مہینہ عطا کیا ہماری تربیت کے لیے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کی قدرتی تربیت ہوتی ہے۔ قدرتی تربیت یعنی اللہ کے طرف سے عمومی تربیت کا نظام۔ جس طریقے سے سردی کا موسم، گرمی کا موسم، بارش کا موسم، جس میں سب لوگ متاثر ہوتے ہیں، چاہے وہ مالدار ہو یا غریب، پڑھے لکھے ہو یا ان پڑھ۔ اسی طریقے سے رمضان مبارک کا وہ مہینہ ہے جس میں سب کے سب اعمال کے شوقین بنتے ہیں۔ وہ بندے بنتے ہیں جن کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، وہ ضرور رمضان مبارک میں اعمال کی جانب کھینچا آئے گا۔ اگر اس کے دل میں اتنا بھی ایمان نہیں ہے تو آپ دیکھیں گے کہ رمضان میں بھی وہ مجرم بن کر ہی رہے گا۔ ایک بڑا مجمع آپ دیکھ سکتے ہیں، رمضان المبارک میں بھی ذرا برابر ان کے اندر احساس نہیں ہے، نہ رمضان کا احساس ہے، نہ رمضان کی برکتوں کا احساس ہے، نہ رمضان کی روزوں اور اس کے نعمتوں کا احساس ہے۔ رمضان سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ جیسا رمضان غیر رمضان ان کے لیے دونوں برابر۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے محروم القسمت لکھ دیا۔ حدیث پاک میں ہے، آپ علیہ السلام نے ممبر چڑھتے چڑھتے آمین کہی، تو ان لوگوں پر جب پوچھا گیا بتائیے حضور کون لوگ ہیں، تو آپ نے فرمایا جو رمضان مبارک کا مہینہ پائے اور پھر بھی ان کی مغفرت نہ ہو۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رمضان دیا ہی کیوں؟ گناہوں کو مٹانے کے لیے۔ زبان کے گناہ، کردار کے گناہ، سوچ کے گناہ، فکر کے گناہ، خلوت کے گناہ، جلوت کے گناہ۔ بھئی ہم کتنے گنہگار ہیں ہم جانتے ہیں۔ لوگ چاہے ہمیں کتنا ہی نیک کیوں نہ کہہ لیں، اگر ہمیں یوں کہا جائے آپ اپنی ذات سے پوچھو تم کتنا نیک ہو، ذرا توجہ دے کر انسان اپنے آپ پر غور کرے گا تو اسے پتہ چل جائے گا میں کتنا نیک ہوں اور کتنا بد ہوں۔ ہر انسان کی سکیننگ کے لیے خود اس کی ضمیر کافی ہے۔ استفتی قلبک فإنہ خیر من استفتاہ، اپنی ذات سے پوچھو تم کتنا نیک ہو۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ اپنی ذات سے پوچھتا ہے تو خود اس کی ضمیر فتویٰ دے گی کہ تم کتنے نیک اور کتنے بد ہو۔ علماء کہتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو نیک نہیں سمجھتے، جیسے بعض مرتبہ ہم لوگ دوسروں سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ دعا کیجئے، کیوں بھئی آپ کیوں نہیں اپنی ذات کے لیے دعا کرتے؟ تو اس میں دو باتیں ہیں کہ وہ جانتا ہے کہ میں اگر دعا کروں اپنی ذات کے لیے میں کتنا نیک ہوں وہ تو میں جانتا ہوں، میں کتنا نیک ہوں تو میں جانتا ہوں۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ مجھے دعا کرنے سے پہلے توبہ کرنا ہوگا، استغفار کرنا ہوگا، اپنے گناہوں کو دھونا ہوگا، اپنے گناہوں کو مٹانا ہوگا، پھر جا کر میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کروں، توبہ کروں، اللہ سے بعد میں دعا کروں، تب جا کر اللہ قبول کرے گا۔ تو اب ہم لوگ ذرا سوچیں کہ ہم اس وقت میں رمضان مبارک کے مہینے میں ہیں، ہمارے گھروں کا جائزہ لیں، اپنی ذات کا جائزہ لیں، اپنے معاملات کا جائزہ لیں، اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، اپنے اخلاق کا جائزہ لیں۔ ایمان اسلام کے 5 شعبے ہیں، ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرہ، اخلاق۔ ان 5 شعبوں کا جائزہ لیں۔ 5 شعبوں میں ہمیں گناہ ملیں گے، گناہ، ایمانیات کے اعتبار سے گناہ، عبادات کے اعتبار، اور گناہ کیسے؟
4 طرح کے گناہ ہوتے ہیں. ایک ہے بالکل ہلکے سے گناہ، جیسے پینسل کی لکیر، آپ نے ربڑ سے اٹھا کر اس کو مٹا دیا، وہ گناہ مٹ گیا. اور یہ پین کی لکیر، ذرا اس کے لیے الگ ربڑ لانا پڑے گا. اور یہ پرماننٹ مارکر کی لکیر، اس کے لیے الگ مارکر لانا پڑے گا اس کو چھپانے کے لیے. اور یہ پتھر پر لکیر. اسی طریقے سے گناہ بھی 4 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہلکے سے گناہ، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکی کرو وہ گناہ مٹ جائیں گے. وہ کون سے؟ پینسل کی لکیر کے گناہ. نماز پڑھے گناہ مٹ گئے، وضو کیے گناہ مٹ گئے، ذکر کیے گناہ مٹ گئے. وہ چھوٹے چھوٹے گناہ. اور آپ کو استغفار کرنا ہوگا. جیسے پین کی لکیر، تھوڑا استغفار کرو. اور آپ اگر مارکر ہیں تو ہمیں توبہ کرنا ہوگا، توبہ کرنا ہوگا، تب جا کر مارکر جیسے گناہ مٹتے ہیں. اور پتھر پر لکیر کے لیے توبۃ نصوح، تسلسل سے توبہ، تسلسل سے توبہ کرنا ہوگا، تب جا کر وہ گناہ جو پتھر پر لکیر ہیں. یہ 4 قسم کے گناہ ہم جانتے ہیں. ہماری زندگی میں جب سے ہم ہوش میں آئے اس وقت سے لے کر آج تک، تھوڑی دیر کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد جب بندہ اپنی ذات کی طرف توجہ دیتا ہے، اسے پتہ چلے گا کہ وہ کتنا جرم کیا ہے اپنی زندگی میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا البر لا یبلا والذنب لا ینسا. احسان کبھی پرانا نہیں ہوتا. کسی پر احسان، والدین کو کیوں دعا کرنے کو کہتے ہیں بھائی؟ والدین کو آخری دم تک دعا کیوں کرنے کو کہتے ہیں؟ انہوں نے ہمارے دنیا میں آنے کا احسان کیا. انہوں نے بچپن میں جو ہماری خدمت کی، اس خدمت پر اللہ نے حکم دیا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. زندگی بھر یہ دعا کرتے رہو والدین کے حق میں، زندگی بھر کرتے رہو، بھولو مت اپنے والدین کو. تو احسان کبھی پرانا نہیں ہوتا. پرانے زمانے کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. پہلے میں آنے سے پہلے، میرے بڑا ہونے سے پہلے، میرے کھڑا ہونے سے پہلے، میرے ٹوپی پہننے سے پہلے، کہتے نہیں کہتے پہلے پہلے، تم پہلے کیا تھے، تم پہلے کیا تھے، کہاں تھے. یہ 2 چیزوں کو ہم سوچیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا ہم پر احسان کس نے کیا. پھر ہم آئے، رستہ بتائے. کسی کو مسجد والا بنانے کے لیے کسی کی محنت لگی ہے، کسی کی کوشش لگی ہے، کسی کی تعلیم لگی ہے، کوئی راستہ بتایا ہے، کوئی منزل بتایا ہے، تب جا کر ہم یہاں پہنچے ہیں. تو وہ لوگ جو ہمیں راستہ بتائیں، وہ لوگ جو ہمیں منزل بتائے، وہ لوگ جو ہمیں نصیحت کیے، وہ لوگ جو ہماری ٹھڈی پکڑ کر ہمیں سمجھائے، ان کا احسان ماننا چاہیے. اور پھر ہم اس وقت جو گناہ کیے ہیں، حدیث پاک میں آپ نے فرمایا وَالذَّنبُ لَا يُنسَى، گناہ کو کبھی بھولو مت. حشر کے میدان میں سب کو اپنے اپنے گناہ یاد آئیں گے، سب کو اپنے اپنے گناہ. نفسی نفسی کا عالم جو کہا جاتا ہے، یا اللہ میں نے کیا کیا گناہ کیا، سب حشر کے میدان میں یاد آئے گا. اور اللہ تعالیٰ کتاب ہاتھ میں دے کر کہیں گے اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا. لو آپ اپنی کتاب لے کر پڑھو، آپ خود حساب کتاب کر لیجئے کہ آپ جنتی ہیں یا اور کیا ہیں. اپنی اب یہ کتاب پڑھے گا، میں نے کیا کیا کیا، کیا کیا بولا، کیا کیا سوچا، کیا کیا میرے برتاؤ ہوئے، کیا کیا میرے معاملات ہوئے، پڑھے گا. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. وہ کہہ رہے ہیں ایسی کتاب ہے جس نے نہ چھوٹے گناہ چھوڑے نہ بڑے، سب گناہ اس پہ لکھا ہوا ہے. حضور سے پوچھا گیا یومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. حضور بتائیے اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جس زمین پر انسان جو گناہ کیا وہ زمین آ کر گواہی دے گی. زمین آ کرے کون کتنا چھتری تھا، کون کتنا نیک تھا، اسی لیے کہا جاتا ہے لوگوں سے مت ڈرو، اللہ سے ڈرو جس کو جواب دینا ہے.
اگر کسی کے دل میں صرف اللہ کا ڈر آ گیا وہ دنیا کے کسی طاقت سے نہیں ڈرتا. جیسے صحابہ لا یخافون لومۃ لائم، صحابہ کسی کی ملامت کی پرواہ ہی نہیں کرتے تھے. لوگ ادھر کے ادھر ہو گئے، صحابہ کہتے تھے ہم سب کیئر نہیں کرتے، کیئر ہی نہیں کرتے تھے. کسرا جیسے محل میں ٹٹو پر سوار ہو کر صحابہ پہنچ گئے، وہ بھی ٹوٹی ہوئی تلوار لے کر. کیوں؟ ان کو نہ زمین متاثر کر سکے. قالین، بہترین قالین بچھا کر رکھے تھے، اس قالین کو سوراخ کر دیا، یہ بتانے کے لیے تیرے قالین سے ہم متاثر ہونے والے نہیں ہیں، تیرے جاہ و جلال سے متاثر ہونے والے نہیں ہیں، تیری حیثیت کیا؟ یہ بتا دیا انہوں نے. ٹٹو پر سوار، اور ٹٹو لے جا کر کہاں باندھا؟ جس تخت پر بادشاہ بیٹھا ہوا ہے وہ تخت کے ستون سے. کہاں باندھا؟ تخت بیٹھا، بادشاہ بیٹھا ہوا ہے تخت، وہ تخت کے ستون سے. اب اندازہ لگائیے صحابہ کیئر ہی نہیں کرتے تھے. یہ ہے ایمان والوں کی شان. گنہگار جو ہوتا ہے وہ ڈرتا ہے، جو گنہگار نہیں ہوتا اسے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. گنہگار کو ڈر کیوں؟ کس کا ڈر؟ ارے کسی کا ڈر نہیں. سکرات کے وقت میں اس کے گناہ اس کے سامنے نظر آئیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اسی لیے کہتے ہیں زبان سے کبھی غلط بات مت بولو، غلط باتیں مت بولو، ورنہ کیا ہوگا؟ یہی زبان کلمے آخری وقت میں نکالنے والی ہے. گناہ اگر اگر آڑ آ گئی زبان میں تو یہ زبان کلمے سے محروم ہو جائے گی. ہم جتنے دین کا کام کرتے ہیں، جتنا خدمت کرتے ہیں، جتنا ہم لوگ سخاوت کرتے ہیں، جتنی ہم لوگ عبادت کرتے ہیں، کس کے لیے کرتے ہیں بھائی؟ اچھی موت مرنے کے لیے تو کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اچھی موت مرنا، میری اولاد کو اللہ تعالیٰ اچھی رکھنا، میری نسلوں میں اللہ برکت دینا، مجھے اللہ آخرت میں عزت دینا، احترام دینا، قبر میں سکون سے سونا، اسی لیے تو کرتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ ذرا برابر بھی ہماری نیت میں فرق آ گیا تو سمجھو ہمارے دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد. اس لیے اللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ دیا ہے، ہم سب مل کر اللہ سے یہ وعدہ کریں، عہد کریں، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ یا اللہ رمضان مبارک کی برکت سے ہم سب کو سدھار دیں، عافیت والی. اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ رمضان دے کر سدھارتے ہیں، نہیں سدھرا مصیبت دے کر اللہ سدھارتے ہیں، حالات دے کر اللہ سدھارتے ہیں، پریشانیاں دے کر اللہ سدھارتے ہیں، تکلیف دے کر اللہ سدھارتے ہیں، ذلیل کر کے اللہ سدھارتے ہیں. اللہ کو معلوم کیسا کیسا سدھارنا. اللہ نیک لوگوں کو بھی موقع دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ گرفت کرتا ہے نیک لوگوں کے. اللہ بعض لوگوں کے بڑی بڑی غلطیوں کو بھی اللہ معاف کر دیتا ہے. اللہ تو اللہ ہے. تو اس لیے اللہ کا استحضار ہمیشہ ہمارے دل میں رہے، ذہن میں رہے. اس کے لیے رمضان، جیسے رمضان مبارک میں روزہ رکھتے ہیں ہم، تو آپ کسی بھی جگہ پر رہیں اللہ کو یاد رکھتے ہیں. پیاس لگ رہی ہے، پانی موجود ہے، کوئی نہیں ہے، پانی پی لیں گے. آپ پانی پی لیں گے. پیاس لگ رہی ہے، روزے سے ہیں آپ، پانی موجود ہے، کوئی نہیں ہے، پانی پی لیں گے. کیا سوچتے ہیں؟ ہمارے ماموں سسرے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، افطاری دینے کے لیے لے جا رہے تھے، جاتے جاتے ایکسیڈنٹ ہو گیا. ایکسیڈنٹ ہوا، سر کو مار لگا، خون جا رہا ہے. اس وقت میں کسی نے آ کر پانی پلایا، پانی پیو پانی پیو. تو کہہ رہے نہیں میں روزے سے ہوں، نہیں میں روزے سے ہوں، نہیں میں روزے سے ہوں. بس ادھر افطاری کا اعلان ہوا، ادھر سے روح نکل گئی. روزے کی حالت میں اللہ کے پیارے ہو گئے. اب اندازہ لگو اس حال میں بھی روزے کی یاد، اس حال میں بھی روزے کی یاد. اسی طریقے سے بے روزے کی حالت میں ماشاءاللہ سب کے اوپر یہی حالت. تنہائی میں ہم پانی، بچے پانی نہیں پیتے. کیوں؟ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں. یہ جو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہی استحضار ہمیشہ کے لیے آ گیا تو سمجھو ہم سے بڑا نیک انسان کوئی نہیں رہے گا.
سب نیت کریں گے انشاءاللہ، سب نیت کریں گے. اسی نیک بنانے کے لیے، جنتی بنانے کے لیے رمضان آیا. ہمیں جنتی بنانے کے لیے رمضان آیا، جہنم سے بچانے کے لیے رمضان آیا. اس لیے رمضان کا ہم رمضان کی قدر کریں، رمضان کا احترام کریں. رمضان مبارک میں جتنا ہو سکے اتنا اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کریں، گناہوں سے دور ہونے. اللہ سے یہ میں کہتا ہوں ہمیشہ ریچارج، جس طریقے سے فون ریچارج کرتے ہیں، بعض لوگوں کا فون ماشاءاللہ بیٹری بیک اپ ایسا ہوتا ہے، ایک بار ریچارج کرو شام تک بھی ریچارج کرنے کی ضرورت نہیں. بیٹری چارج کر لیے شام تک ان کی بیٹری بہترین رہتی ہے. ابھی بھی شام کو آ رہے ہیں، کیا بیٹری ابھی 30 باقی ہے پوائنٹ، ابھی 40 پوائنٹ باقی ہے. کیوں بیٹری؟ بعض لوگوں کو پاور بینک لے کر چلنا پڑتا ہے. کیوں؟ بیٹری بار بار اترتی رہتی، اترتی پاور بینک رکھو چارج کرنا، اترتی پاور بینک رکھ کر چارج کرنا، اترتی پاور بینک رکھ کر چارج کرنا. اسی طریقے سے رمضان میں ریچارج ہونے والے 3 قسم کے لوگ. بعضوں کو عید کے دن نیچ بیٹری ڈاؤن ہو جاتی، چاند دیکھتی بیٹری ڈاؤن، وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے. وہ سدھرتے نہیں، ان کتے کی دم سدھریں گے نہیں، ویسے ہی رہیں گے زندگی بھر. آپ اگر کتے کی دم کو فنل میں رکھ کر چھڑک چھڑک کر دعائیں پڑھ کر دم کرتے رہو، دم سیدھی ہوگی، ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی رہے گی اور سدھریں گے نہیں. وہ عید کے دن ہی، عید سے پہلے بگڑ جائیں گے، پروانہ لینے کا وقت بگڑ گئے. اور بعض ماشاءاللہ چارج ہوئے، ویسا چارج ہوئے تو وہ وقتاً فوقتاً چند نمازیں پڑھیں گے، چند نمازیں چھوڑیں گے، چند عبادتیں کریں گے، چند عبادت چھوڑیں گے، ذرا سچ بولیں گے، ذرا جھوٹ بولیں گے، یعنی ملتا جھوٹا معاملہ چلتا رہے گا پورا سال. یعنی ہاف بیٹری ریچارج ہے. بعض کی فل. اور رمضان ہو غیر رمضان ہو مسجد کے عادی ہیں، رمضان ہو غیر رمضان ہو تہجد کے عادی ہیں، رمضان ہو غیر رمضان ہو قرآن کے عادی ہیں، رمضان ہو غیر رمضان ہو ذکر کے عادی ہیں، رمضان ہو غیر رمضان ہو صدقے کے عادی ہیں، رمضان ہو غیر رمضان ہو سچ کے عادی ہیں، رمضان ہو غیر رمضان ہو عبادت کے عادی ہیں. ان کو رمضان میں جو چارج ہوا وہ چارج شعبان تک باقی رہتا ہے، پھر رمضان میں پھر چارج، پھر شعبان تک باقی رہتا ہے، پھر رمضان میں پھر چارج، پھر شعبان تک باقی رہتا ہے. ان لوگوں کو دیکھنے کے لیے فجر کی نماز کو یہاں آ جانا. کون ہے وہ جو فل چارج ہوئے؟ کون ہے وہ جو فل چارج ہوئے؟ فجر کی نماز میں دیکھ لیجئے رمضان کے بعد. اپنی فجر کی نماز کب دیکھنا؟ رمضان بعد. تو اس میں چارج جو لوگ ملیں گے آپ کو، جو ماشاءاللہ رمضان میں بھی فجر پڑھتے ہیں، رمضان کے بعد بھی فجر پڑھتے، سب کریں گے انشاءاللہ بھائی. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد ولك الشكر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها واهدنا إلى سواء السبيل واهدنا إلى سواء الصراط. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطایا سے درگزر فرما. یا اللہ رمضان جیسے مبارک مہینہ تو نے ہمیں عطا کیا، اس کی قدردانی مقدر فرما. یا اللہ ناقدری سے حفاظت فرما، ہمیں صحت عطا فرما، سلامتی عطا فرما، عفت عطا فرما، عزت عطا فرما، برکت عطا فرما. یا اللہ ہم سے تو دین کا کام لے لے، ہم سے تو تیرے گھر کا کام لے لے، ہم سے مدارس کا کام لے لے، ہم سے خانخواہوں کا کام لے لے. دین کے تمام شعبوں میں جتنے خیر کے کام ہو رہے ہیں ان سب میں ہمارا حصہ شامل فرما. یا اللہ جتنے معاملہ معاشرہ اخلاق کا دین ہے ان سب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو جو زندگی چاہتا ہے ویسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو تو زندگی پسند نہیں کرتا ویسی زندگی گزارنے سے ہماری حفاظت فرما. تمام حاضرین مجلس کو بے انتہا قبول فرما، سب کے جائز مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ ہم سب اپنے اپنے اعتبار سے تکلیف میں مبتلا ہیں. یا اللہ ان تمام تکلیفوں کو تو جانتا ہے، پریشانیوں کو جانتا ہے.
ان تمام پریشانیوں کو اپنے فضل سے دور فرما۔ یا اللہ جو گناہ کی وجہ سے ہم اپنے آپ کے پیروں پر کھلاڑی مار لے رہے ہیں، یا اللہ ان تمام گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بعض مرتبہ گناہ ایسے ہوتے ہیں ہم نادان ہو کر بار بار کرتے ہیں، اپنے آپ کو بے برکتی کا شکار بناتے ہیں۔ یا اللہ اس بے حسی والی زندگی سے بچا کر یا اللہ ہمیں بتا دے کون سی ایسی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے نسلوں میں بے برکتی ہے، اولاد نافرمان ہے، ہمارے کمائی میں حالات آ رہے ہیں۔ یا اللہ اس پر توبہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو سدھارنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے فضل سے ہمارے دعاؤں کو قبول فرما۔ جتنے لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے، لکھی ہے، متوقع ہیں، حق ہے ہم پر کہ ہم ان کے حق میں دعائیں کریں، ان سب کے جائز مرادوں کو پورا فرما۔ اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا وسعنا ما كان فاسدا برحمتك يا ارحم الراحمين۔